ناظرین، یوں تو قوالی کی دنیا میں کئی قوالوں نے ملک گیر شہرت حاصل کی ہے، لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے قوال کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے پاکستان سمیت دنیا کے کونے کونے میں فن قوالی سے شہرت کی بلندیوں کو حاصل کیا ہے اور زندگی کے سفر میں آخری سفر بھی قوالی کے لیے کیا۔ اسی سفر کے دوران انتقال بھی کر گئے۔ یہ ایک ایسا منفرد اور واحد قوال ہے جس کی زندگی عجائبات اور واقعات سے بھری پڑی ہے۔ فن قوالی کے سفر میں ایک ایسی رات بھی آئی جسے خود یہ قوال بھی کبھی بھول نہیں پائے تھے۔ ناظرین، یہ قوال ایک بار سفر عشق کے لیے مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔ عمرہ کی ادائیگی کے بعد ایک ہوٹل میں قیام پذیر تھے۔ کچھ پاکستانیوں نے انہیں پہچان لیا اور کچھ ہی لمحوں میں وہاں لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ ایسے میں ان کے فن کے دیوانے عبدالحمید بھی آ گئے۔ انہوں نے اس قوال کی امیر مکہ سے ملاقات کروائی تو قوال نے اس ملاقات میں حرم پاک خانہ کعبہ کے سامنے قوالی پیش کرنے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ ناظرین، اس سے پہلے یہ ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ سرزمین حجاز پہ محفل سماع منعقد ہوئی ہو۔ اس ملاقات کے بعد امیر مکہ نے کعبۃ اللہ کے سامنے قوالی کرنے کی نہ صرف اجازت دے دی بلکہ سرکاری اہتمام کرنے کی ہدایت بھی دے دی۔ ناظرین، یہ خوش نصیب قوال کوئی اور نہیں بلکہ پاکستان کے نامور قوال عزیز میاں قوال تھے، جن کی قوالیاں آج بھی پاکستان سمیت اردو سننے والوں میں معروف ہیں۔ 28 اپریل 1983 شب جمعہ کو کعبۃ اللہ کے سامنے ایک کھلے میدان میں رات بھر محفل سماع ہوئی۔ اس محفل میں 8000 سامعین نے شرکت کی۔ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہاں محفل سماع آراستہ ہے۔ عزیز میاں جم غفیر کے سامنے رات 9 بجے اپنے سازوں کے ساتھ سٹیج پر پہنچے۔ سامنے کعبۃ اللہ پر نگاہ پڑتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی۔ انہوں نے اشک بہار آنکھوں سے حمد پڑھی جو سامعین پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ لوگوں نے نذرانے کے طور پر دیناروں کے ڈھیر لگا دیے۔ قوالی کی محفل میں پورے عروج پر تھی اور عزیز میاں اپنی مشہور زمانہ قوالی پڑھ رہے تھے۔ اے گناہوں کے جانچنے والے، بخش دیتا تو بات کچھ بھی نہ تھی۔ بظاہر یہ چند گھنٹے کا قوالی کا پروگرام تھا، لیکن قوالی کی تاریخ میں اہم ترین واقعہ تھا۔ یہ رات عزیز میاں کے فن کی قبولیت کی معراج تھی۔ سعودی عرب میں حرم پاک کے سامنے ہونے والی قوالی کے ہزاروں آڈیو کیسٹ فروخت ہوئے۔ قوالی کا یہ پروگرام عزیز میاں کے دل و دماغ کو ایک دائمی خوشبو کی طرح آخری ایام تک معطر کرتا رہا۔ عزیز میاں قوال کی قوالیاں آج بھی پاکستان سمیت اردو سننے والوں میں معروف ہیں۔ ان کی قوالیاں سننے والے آج بھی ان کے شہر سے نہیں نکل سکے اور کہتے ہیں عزیز میاں قوال فقط ایک ہی تھا۔ ان کی قوالی میں عارفانہ کلام اور انداز بیاں انہیں باقی قوالوں سے منفرد کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی وفات کے 20 سال کے بعد بھی وہ اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی یہ معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ایسی اور بھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اس کی وضاحت ہم چاہیں گے آپ سے کہ مکہ معظمہ میں آپ نے بھی قوالی جی ہاں، میں یہ تو بلکہ یہ کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اور اعزازات دیے ان میں یہ میں تو سمجھتا ہوں سب سے بڑا اعزاز ہے کہ 1400 سالہ تاریخ شاہد ہے آج تک وہاں کوئی ایسی محفل نہ ہوئی، لیکن 28 اپریل اسی سال جمعرات کی شام کو رات کے 9 بجے سے صبح 4 بجے تک بالکل عام محفل تھی۔ تقریباً 7-8 ہزار پاکستانی حضرات کا مجمع تھا اور دیگر یعنی عرب لوگ بھی تھے وہاں کے، اور تمام شب قوالی ہوتی رہی۔ خدا کا فضل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعزاز مجھے وہیں سے عطا ہوا۔